اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں ہمارے پیارے رب کے لیے جو بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، جو بن مانگے ہمیں صبح دوپہر شام ہر چیز بن مانگے ہمیں دے رہا ہوتا ہے، اور ہماری اتنی خطاؤں کے باوجود، ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہم سے راضی رہتا ہے، ہم سے ناراض نہیں ہوتا ہے، اور ہمیں رزق بھی دے رہا ہوتا ہے، ہمیں صحت بھی دی ہوئی ہے، ہمیں دنیا جہاں کی دولت، خوشی، ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ تو کیا وہ پاک ذات تعریف کے قابل نہیں ہے؟ بے شک وہی ذات ہر تعریف کے قابل ہے، اور وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا دوست ہے، وہی ہمارا ولی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں ایک اسکول میں جاب کرتی ہوں، اور وہاں پہ جب میں نے ایک دفعہ ایک بچے کو بولا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بہترین دوست کون ہے، تو اس نے کہا، اس نے اپنے کسی دوست کا نام لیا، تو میں نے بولا کہ بتائیں ہم سب کا سب سے اچھا دوست کون ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ہمارا رب ہمارا بہترین دوست ہے، مددگار ہے۔ تو اس نے آگے کہا کہ استغفر اللہ، میم آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں ہی تمہارا ولی اور میں ہی تمہارا مددگار ہوں۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ ولی دوست ہوتا ہے۔ میں ہی تمہارا بہترین دوست ہوں اور میں ہی تمہارا مددگار ہوں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہمارا بہترین دوست ہے۔ اگر ہم اس رب کو اپنا دوست بنا لیں، اپنا ولی بنا لیں، تو پھر ہمیں کسی دوست کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے دکھ سکھ اس کے ساتھ شیئر کریں تو اب یقین جانیں کہ ہمیں دنیاوی دوستوں کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے۔ بے شک دنیا انسان کو زندہ رہنے کے لیے سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک سوشل اینیمل ہے، اس کو اپنے ارد گرد لوگ چاہیے جن کے ساتھ وہ وقت گزار سکے، بات کر سکے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ آپ اللہ کو اپنا دوست بنا لیں، اپنا وہ دوست کہ جس کے ساتھ آپ اپنی ہر بات دل کی شیئر کریں، تو آپ کو پھر کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں۔ پھر آپ اپنی ہر خوشی ہر غم اس کے ساتھ بات کریں گے، اس کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو خود فیل ہوگا کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی تمہارا ولی ہوں، میں ہی تمہارا مددگار ہوں، تو اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ اور یہاں آیت نمبر 163 میں بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 163 ہے، آج ہم صرف آیت نمبر 163 پڑھیں گے کہ وہ تمہارا معبود ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ کفار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی شان اور صفت معلوم کی، یعنی کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں پوچھا، اللہ کی کوالٹیز کے بارے میں پوچھا، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں، نہ کوئی اس کی مثل ہے، معبود و رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اپنی صفات، اپنی ذات اور اپنے افعال میں یکتا ہے، مخلوق کو تنہا اسی نے بنایا ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز اس آیات کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گی، اس میں اعظم والی آیات ہیں، یہ آیت جو ہے یہ اس میں اعظم والی آیات ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں سے ہے، ایک ہی آیت ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات جو ہیں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ جو دو آیات ہیں اس میں اعظم والی آیات ہیں۔ تو
اب آپ دیکھیں وہ رب جو اکیلا ہے، جو ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی صفات میں شامل نہیں ہے. وہ میرا رب یکتا ہے، تو وہی میرا ولی ہے، وہی میرا مددگار ہے. آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی صفت اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے. اس زمین آسمان کو جو کچھ اس کائنات میں چھپا ہوا ہے، جو ظاہر ہے، جو مخفی ہے، سب اسی نے بنایا ہے. اس کی اجازت نہ ہو تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا اگر اللہ کی مرضی نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بھی مقصد نہیں بنایا ہے، بلکہ ہر چیز کو ایک حکمت اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر سب اس کے حکم سے قائم ہے. اگر انسان غور و فکر کرے تو اسے ہر چیز میں اللہ کی قدرت کے نشان نظر آئیں گے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کو وہ نشانیاں نظر آئیں گی. آپ صرف سوچیں، آپ بیٹھیں تنہا اکیلے اور سوچیں کہ یہ جو دن کو رات میں بدل رہا ہے، جو رات کو دن میں بدل رہا ہے، یہ کون سی ذات ہے؟ کیا کوئی انسان کا اختیار ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے؟ نہیں. تو ایک ذات موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے، میرا رب ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز اگزامپل سے سمجھاتی ہوں. دیکھو ایک مکھی ہے نا، ایک مکھی ہے، ہم اس کو کتنی ایک حقیر سی چیز سمجھتے ہیں. یعنی کہ وہ مکھی، وہ کہتے ہیں ایک محاورہ ہے کہ ناک میں مکھی نہ بیٹھنے دینا. تو ہم اس کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ایک سیکنڈ کے لیے اپنے جسم کے اوپر برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے جسم پہ جب مکھی بیٹھتی ہے تو ہم اس کو فوراً اٹھا دیتے ہو. اب وہ ایک مکھی جو ہے وہ ایک دن میں کتنے ہزاروں کی تعداد میں انڈے دیتی ہے، اور اس میں سے کتنی مکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ وہ ایک مکھی جس کو ہم کسی کھاتے میں نہیں لاتے ہیں، جو ہمارے نزدیک جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کو پیدا کیسے کیا گیا اللہ نے، اس کی کوالٹیز کتنی ہیں اس کے اندر. تو وہ مکھی، یہ پوری دنیا، یہ پوری انسانیت، اس میں جو جتنے عقل و فہم والے لوگ ہیں وہ سب مل جائیں اور مل کے ایک مکھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، یعنی وہ حقیر چیز تو وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے. یعنی انسان اتنا محتاج ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اتنا وہ لاچار ہے. تو یہ رب میرے رب کی ذات ہے کہ اس نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں، کیسی کیسی چیزیں پیدا کی جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور ان سب چیزوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا، ہر چیز کو ایک حکمت اور ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور غور و فکر کرنا ہمارا کام ہے. اب یہ کام ہمارا ہے کہ ہم نے سوچنا ہے کہ یہ کس نے بنایا، کس طرح بنایا، اور پھر اس رب تک ہم نے پہنچنا ہے. رب تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے جیسے ایک مکھی کی مثال دی ہے نا، اس مکھی کے اوپر ریسرچ کریں آپ آج، اور اس کی جو جتنی کوالٹیز ہیں اور اس کو بنانے میں اس کے کتنے جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں، ان کو آپ ذرا ڈیٹیل میں آپ صرف آج یہی کام کر لیں، پڑھ لیں، تو ہم اس رب کے بارے میں ہم کہیں گے کہ سبحان اللہ، میرا رب جو ہے وہ عظیم ہے. تو وہ جو رب ہے وہ کائنات کا خالق ہے، بلکہ نہ صرف کائنات کا خالق ہے بلکہ وہی اس کا نظام چلانے والا بھی ہے. اور اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے علم میں ہر چیز شامل ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ. انسان کے دل میں آنے والا خیال بھی اس سے مخفی نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی خاطر و ناظر، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کی صفات بے شمار ہے. وہ الرحمن ہے، رحیم ہے، الغفور ہے، بخشنے والا، الحکیم ہے، حکمت والا، العادل ہے، انصاف کرنے والا. اور وہ بے عیب ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے تھکن ہوتی ہے، اور نہ اس کی جو قدرت ہے لامحدود ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے.
اللہ کی وحدانیت کا ایک پہلو اہم ہے کہ یہ بھی ہے کہ عبادت صرف اس کے لیے مخصوص ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا ہے یا روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت کہلاتا ہے۔ کوئی بھی کام جو آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یقین مانیں وہ آپ کی عبادت میں شامل ہے۔ ایک مسلمان کی پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر وہ ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ کھانا کھانا، سونا، کام کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، اگر یہ سب کام نیک نیت سے کیا جائے تو یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ اب کیسے عبادت بن جائے گا، اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صفائی اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ میں سے ہر بندہ یقیناً اپنی صفائی کا خیال رکھتا ہوگا۔ آپ اپنے نیلز بھی کاٹتے ہوں گے، اپنی ظاہری باطنی صفائی کا خیال رکھتے ہوں گے، لیکن یہ سارے کام کرتے ہوئے فار ایگزامپل جیسے میں نیلز کاٹ رہی ہوں اور نیلز کاٹتے ہوئے میں اپنی یہ نیت رکھ لیتی ہوں کہ اے اللہ تجھے صفائی پسند ہے اور میں تیری رضا کے لیے یہ اپنے ناخن کاٹ رہی ہوں، صفائی کر رہی ہوں، تو وہ کام تو آپ نے کرنا ہی ہے، لیکن جب آپ اس میں خالص اللہ کی رضا کو اہمیت دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، تو یہ جو میرا کام جو ایک میں کام اپنی صفائی کے لیے کر رہی ہوں یہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی کہ اتنا بڑا اجر، یعنی کہ ہم دن میں جو بھی کام کر رہے ہیں پھر اس کو ہم بڑے لیول پہ دیکھتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، اب اس کام کو ہم بڑے لیول پہ دیکھتے ہیں کہ ہم دن میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر ہم اپنی نیت کر لیتے ہیں کہ اے اللہ میں یہ کام خالص تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو وہ کام آپ کی عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اجر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے عقل و شعور عطا کیا ہے تاکہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکے۔ ساتھ ہی اس نے ہدایت کے لیے انبیاء اور کتابیں بھیجی تاکہ انسان گمراہی میں نہ پڑے۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو انسانیت کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے اور اس میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہدایت چھپی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں آپ تو یقین جانیں اس کے لیے اس کتاب سے بہترین اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں، آپ پہلی آیت ہی پڑھیں گے تو جن لوگوں نے بھی اللہ کو نہیں پہچانا نا ان کو بھی اللہ کی پہچان انشاءاللہ ہو جائے گی۔ یہ معجزہ ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ قرآن پاک، صرف اس کو کتاب نہ سمجھیں، یہ ایک معجزہ ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، آپ کو خود میری بات پہ یقین آ جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انصاف بھی کرنے والا ہے، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ اچھائی یا برائی میں سے جو چاہے اختیار کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا ہے۔ یہی آزمائش ہے جس کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کامیاب رہتے ہیں، اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین ذریعہ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ہے وہ کون ہے؟ وہ ذکر اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو اسے اس کی زندگی میں برکت آتی ہے اور اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ ایک ہے اور یہی حقیقت ہے، انسان کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ صرف ایک عقیدہ بلکہ ایک مکمل زندگی ہے، طرز زندگی ہے، اور جو انسان کو سچائی، انصاف اور رحمت دلی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اس کی طرف رجوع کریں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ کے ساتھ اللہ کو سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو یہ توفیق ہمیں نہیں مل سکتی، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، صبح شام ہدایت مانگے، آپ یقین کریں کہ آپ کو ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ان لوگوں کے راستوں پہ چلائے جو ان پر اللہ تعالیٰ کا رحم نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔